بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانفال کا ابتدائی تعارف وہ ذکر کریں گے، الانفال کا معنی کیا ہے اور یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کے مباحث کون سے ہیں جو اس میں زیر غور آئے، موضوعات، مباحث، اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ الانفال یہ نفل کی جمع ہے، نفل کی جمع انفال۔ نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں، جس طرح اور نفل عمومی طور پر کسی زائد چیز کو بھی بولتے ہیں۔ جس طرح ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرائض کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے انہیں بولتے ہیں نوافل۔ مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف معنی ہیں کہ یہ جو سورۃ الانفال ہے، نفل، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے سورۃ الانفال میں۔ تو بعض نے کہا ہے، بعض ائمہ نے جہاد میں فتح اور کامیابی کے اعتبار سے اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو فتح سے ملے، کامیابی سے ملے، اور یہ لحاظ کیا جائے کہ وہ بغیر وجوب کے ابتداءً یہ مال اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یعنی کہ ابھی اس کا وجوب نہیں ہوا، ابھی وہ کسی کے لیے مقرر نہیں ہوا، اور یہ اللہ کی طرف سے عطیہ کے طور پر ملا ہے۔ ایک معنی یہ آتا ہے عطیہ کے طور پر کہ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ کے طور پر مال ملا ہے، اس کو بولتے ہیں نفل، ایک یہ معنی اس کا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جو مال چاہے محنت سے، مشقت سے، یا بغیر مشقت کے، یا کوئی کسی کا حق ہے یا نہیں ہے، یعنی استحقاق کے یا بغیر استحقاق کے، اور جہاد میں کامیابی سے پہلے ملے یا بعد میں ملے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں، چاہے وہ مشقت کے ساتھ ملے یا بغیر مشقت کے ملے، چاہے کوئی اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے، اور چاہے وہ جہاد میں کامیابی سے پہلے ملے یا بعد میں ملے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے انسان کو جو مال حاصل ہو اس کو نفل کہتے ہیں۔ دوسری طریف ائمہ نے یہ اس کی ہے نفل کی، کہ جو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے، یعنی جب ان جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے، تو ابھی اب مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، اس سے پہلے جو مال قبضے میں آ جائے، کسی کے قبضے میں آ جائے، کوئی حاصل کر لے، اسے نفل بولتے ہیں۔ ایک تعریف اس کی یہ کی گئی ہے نفل کی، اور تیسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد، مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان مجاہدین میں جو جنگ میں حصہ لیتے ہیں، تو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جو چیزیں بچ جائیں، الگ کر لی جائیں، انہیں نفل کہتے ہیں، اسے نفل کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں نفل کا یہی معنی لیا، یعنی اگر لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھیں زائد چیز، تو اس کا یہی ہوگا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جو بچ جائے اسے نفل بولتے ہیں۔ اور نفل کی جمع ہے الانفال، نفل کی جمع انفال ہے، تو اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام الانفال رکھا گیا ہے، جو پہلی آیت مبارکہ میں ہے یسألونک عن الانفال، کہ اے حبیب یہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اسی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے الانفال، تو اسی سے اس سورت کا نام الانفال رکھا گیا ہے۔
ایک حدیث مبارک ہے امام ابو داؤد حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلفل الربع بعد الحمس والثلث بعد الحمس اذا رجع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کا چوتھائی حصہ تقسیم کرتے اور جہاد سے واپسی کے بعد خمس منہا کر کے تہائی حصہ تقسیم فرماتے. یعنی خمس کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا 5واں حصہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکال لیتے تو بعد میں جو زائد بچ جاتا، تو یہاں لفظ ہے ینفلو، یہ نفل کا معنی آیا ہے کہ پھر اس میں سے چوتھائی حصہ وہ تقسیم فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمس نکالنے کے بعد، 5واں حصہ نکالنے کے بعد. اور جہاد سے واپسی کے بعد خمس منہا کر کے جب آپ واپس لوٹتے تو تہائی حصہ تقسیم فرماتے. یعنی چوتھا حصہ ادھر تقسیم فرما دیتے اور باقی جو تہائی حصہ جب آپ لوٹ آتے خمس نکالنے کے بعد اس وقت آپ تقسیم فرماتے. سورۃ الانفال، یہ میں نے اس کا معنی واضح کر دیا کہ الانفال اس کو کس وجہ سے کہتے ہیں. اب اس پر ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے میرے سینے کو مشرکین سے ٹھنڈا کر دیا ہے، آپ یہ تلوار مجھے عنایت کر دیں. یعنی جنگ ہو چکی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تلوار مجھے عنایت کر دیں. آپ نے فرمایا یہ نہ میری ملکیت ہے نہ تمہاری. میں نے دل میں سوچا کہ شاید آپ یا کسی اور ایسے شخص کو عطا فرما دیں گے جس نے میری طرح مشقت نہ اٹھائی ہوگی. پھر تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت یہ میری ملکیت میں نہیں تھی، اب یہ میری ملکیت میں آ چکی ہے، سو اب یہ تمہاری ہے. تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے مال غنیمت کی چیزوں کے جو زائد چیزیں ہیں ان کے متعلق سوال کرتے ہیں. یہ سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 3090. یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نفل کی تعریف یہ ہے کہ اموال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بعد جو زائد مال بچ جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت میں آتا ہے، پھر وہ جیسے چاہے تقسیم کر دیں. اور اب نائب کے طور پر وہ اسلامی ریاست کے سربراہ کو جائے گا. اسلامی ریاست کے سربراہ اب وہ تقسیم کر سکتے ہیں، جن ضرورت مندوں کو دیکھ کر چاہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ نفل کی تعریف ہے الانفال کی. سورۃ الانفال نازل کب ہوئی؟ سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدینہ طیبہ میں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. اور اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد. اور غزوہ بدر یہ ہجرت نبوی کے 1.5 سال بعد رمضان المبارک میں ہوا تھا، اور تحویل قبلہ کے 2 ماہ بعد ہوا تھا. تو اس کے نزول کی ابتدا بدر سے واپسی سے پہلے ہوئی. یعنی بدر کے مقام سے آپ واپس نہیں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے نزول کی ابتدا ہو گئی تھی سورۃ الانفال کی. اس کی ابتدائی آیتوں میں اس بارے میں تفصیل آئی ہوئی ہے. جب وہ ترجمہ تفسیر میں ہم جائیں گے
تو وہ ڈیٹیل ہم ادھر پڑھیں گے غزوہ بدر کے بارے میں. ابھی صرف میں آپ کو زمانہ بتا رہا ہوں، زمانہ نزول. اور یہ سورۃ الانفال یہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی اور سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی. دوسری بات اس میں یہ سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی دوسری سورت ہے. ہاں، ابھی سورت البقرہ مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ طویل سورت ہے، لمبی سورت ہے قرآن میں سب سے. تو یہ اس کے مکمل نازل ہونے سے پہلے سورت الانفال اس کا نزول مکمل ہو گیا تھا، یہ مکمل نازل ہو چکی تھی. سورت البقرہ کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی، پھر سورت الانفال نازل ہوئی، مکمل نازل ہو گئی، اور پھر بعد میں سورت البقرہ کی مزید آیتیں اتری. کیونکہ سورت البقرہ میں اس غزوہ کا بھی ذکر ہے اور بہت سے مسائل کا اس میں ذکر ہے، معاشرتی تمدنی مسائل کا، جبکہ اس میں زیادہ تر جو موضوعات ہیں وہ جنگی احوال سے ہیں. زیادہ تر موضوعات اس میں جنگی احوال سے متعلق ہیں. اب اس میں کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں؟ مضامین کا خلاصہ آپ لکھ لیں جو اس میں مباحث بیان ہوئے ہیں. جنگ کے بعد جو اموال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتے ہیں ان کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. نمبر 1، اموال غنیمت کے بارے میں، اموال انفال کے بارے میں، اموال غنیمت کے بارے میں وہ تفصیل اس میں درج ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے. پھر غزوہ بدر کے احوال بھی اس میں، بہت سے غزوہ بدر کے احوال وہ بھی اس صورت میں ذکر ہوا ہے، تفصیلی حالات. نمبر 2، میدان جہاد میں جو مجاہدین سے کمزوریاں اور خامیاں ظاہر ہوئیں ان کی نشاندہی کر کے ان کا ازالہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم وہ بھی اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ ان غلطیوں کا، کوتاہیوں کا کیسے ازالہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت کا موضوع ہے. نمبر 3، ایک موقع پر مجاہدین کے ذہن میں یہ آ گیا، دین کی خاطر لڑنے والے، کہ شاید یہ ہمیں فتح ہے یہ ہمارے ساز و سامان کی وجہ سے ملی ہے یا ہماری جنگی تیاریوں کی وجہ سے. تو اس کا ازالہ بھی اس صورت میں کیا گیا ہے، ان غلط فہمیوں کا ازالہ، کہ حقیقی فتح و نصرت اسی وقت بندے کو ملتی ہے، اہل ایمان کو ملتی ہے، جب اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہو، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو. جب اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے مسلمان میدان جنگ میں اترتا ہے پھر فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے. تو یہ بھی اس صورت میں ذکر ہوا ہے. پھر بعض مقامات پر مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس والے سے بھی کمی کجی آئی یا سستی، غفلت سامنے آئی، تو اس والے سے بھی مسلمانوں کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں. آگے نمبر 5، قیدی بننے والے جو مشرکین مکہ اور منافقین ان کو بھی اس صورت میں نصیحت امیز انداز میں اور بعض عبرتناک انداز میں انہیں خطاب کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول، صلح کے اصول یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بتائے گئے ہیں کہ جنگ اور صلح کے دوران کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے.
یہ بھی اس صورت کا موضوع ہے۔ پھر دور جاہلیت کے جو جاہلانہ رسمیں، طور طریقے، ان کا کلا کما کیا گیا اس صورت میں۔ جو بھی جنگ کے دوران فدیہ کے بارے میں احکام ہیں اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے، اس میں آل فرعون کا انجام، بدتر انجام، کسی بھی قوم کے ساتھ عہد شکنی کرنا، اس کے احکام بھی اس صورت کا موضوع ہیں۔ پھر اس میں ایک اور اہم موضوع وہ ہے جو لوگ دارالکفر میں رہتے ہیں، یعنی ابھی دارالاسلام میں نہیں آئے اور وہ دارالکفر میں رہتے ہوں، تو ان کے ساتھ جنگی معاملات کیسے کیا جائیں، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، ان مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ رکھا جائے، یہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ ان کے آپس میں وراثت کے معاملات اور ان کی حمایت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی اس صورت کا موضوع کا حصہ ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں مہاجرین انصار، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، ان کے کیا رتبے ہیں، کیا مقامات ہیں، اور جو لوگ کفر کی راہ پر چلتے ہیں ان کا کیا انجام ہے، یہ آخر میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس صورت کے نزول کے مقاصد کیا ہیں جو ان موضوعات سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس کی آیات مبارکہ سے۔ نمبر 1، اس میں اتفاق و اتحاد کا درس ہے کہ مسلمان اتفاق اور اتحاد کا دامن نہ چھوڑیں، ہر حال میں متحد رہیں، دشمن کے سامنے سیسا پلائے دیوار بن جائیں۔ نمبر 2، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت حتمی اور قطعی ہے، اس سے انحراف، اس میں سستی اور کاہلی، یہ انسان کو شکست دوچار کر دیتی ہے، لہذا اس بارے میں تنبیہ کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو حتمی، قطعی اور تعلق کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ نمبر 3، چاہے مسلمان کے پاس کتنا ہی ساز و سامان جنگی کیوں نہ ہو اور عددی لحاظ سے طاقتور کیوں نہ ہو، تب بھی بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر کرے۔ یہ بھی اس صورت کا ایک اہم مقصد ہے اور ایک اہم سبق ہے جو اس صورت سے ملتا ہے۔ نمبر 4، منافقوں کے مکر و فریب یہ ہم پر واضح کیے گئے اس صورت میں کہ کون سی روش منافقانہ ہے اور کیسے منافق چال چلتے ہیں، تو ان کے طور طریقوں سے بھی اس صورت میں آگاہی ملی ہے، اس صورت سے آگاہی ملی ہے۔ پھر وہ باقی سارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدے، قیدیوں کے احکام، دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ سلوک، یہ سارے اس موضوع اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کے مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کو کما حقو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسے کما حقو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور فہم و بصیرت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔